معاف کرنا سیکھیں۔ غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، مگر ہمیں اتنا عقل مند ضرور ہونا چاہیے کہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کر سکیں اور اپنے آپ کو ناخوش ہونے سے بچائیں۔ ہمیں معاف کرنا چاہیے اور بھول بھی جانا چاہیے اور کسی کے خلاف دل میں بات نہیں رکھنی چاہیے۔ بغض ہمیں صرف ناخوش بنا سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ جب ہم کسی کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں تو اس سے ہم اچھا محسوس کرتے ہیں۔ اس سے غصے پر غالب آنے میں مدد ملتی ہے جو کہ ہمارے دل میں دوسرے کے لیے ہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے منفی خیالات سے نجات ملتی ہے، آرام اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ معاف کرنے سے ہم مخالفت سے محفوظ ہو جاتے ہیں، ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ سکون کا احساس ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے کبھی غلطی نہیں کی۔ اگرچہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی غلطی تسلیم نہ کریں۔ جیسا کہ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں تو دوسروں کی غلطیوں کو صبر اور برداشت سے دیکھنا چاہیے۔ ایک غلطی عام طور پر غیر ارادی فعل، حماقت اور غلط اندازے کا نام ہے۔ دوسرے کی غلطی معاف کرنا آسان ہے اگر دوسرے کی نیت ہمیں نقصان پہنچانے کی نہ ہو۔ ایسی صورت میں معاف کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب لوگ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ ہمیں تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ ان کا رویہ خود غرضانہ ہوتا ہے، وہ ہماری فلاح کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ایسی صورت میں ہمارے لیے معاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں غصہ آتا ہے اور دل میں انتقام کے جذبات ابھرتے ہیں۔ غصے اور نفرت کے جذبات ہمیں گھیر لیتے ہیں۔ ہم جب تک ایسے جذبات کے زیر اثر ہوتے ہیں، ہمارا اپنا سکون ختم ہو جاتا ہے، خوشی رخصت ہو جاتی ہے اور دوسروں کو پیار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے خیالات بدل جاتے ہیں اور ہر بات غلط لگتی ہے۔ زندگی خیالات سے بنتی ہے، لہٰذا معاف کرنے کی اپنی اہمیت ہے۔ غصہ، نفرت اور ناراضگی انسان کے بہت بڑے دشمن ہیں اور ان سے نجات حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ آسانی سے نہیں جاتے۔ جب کوئی آپ سے زیادتی کرتا ہے تو آپ کے دل میں انتقام کے جذبات ابھرتے ہیں۔ آپ کے دن رات انہی سوچوں میں گزرتے ہیں، سوتے ہوئے بھی اور کام کے دوران بھی۔ آپ کے خیالات غصے اور نفرت سے بھر جاتے ہیں اور کوئی غصے والا انسان خوش نہیں رہ سکتا اور نہ ہی صحت مند۔ آپ کے خیالات ہی آپ کی دنیا کو بناتے ہیں اور آپ جیسا سارا دن سوچتے ہیں ویسی ہی زندگی بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ یاد رکھنے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کے خیالات آپ کے دماغ کی پیداوار ہیں اور یہ آپ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس سے دوسروں کو فرق نہیں پڑتا اور منفی جذبات کا آپ کے خیالات پر اثر پڑتا ہے اور آپ کے جسم پر بھی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہماری زیادہ تر بیماریاں ہمارے منفی جذبات کی وجہ سے ہیں۔ جذبات سے ہمارے جسم کا کیمیکل توازن متاثر ہوتا ہے۔ غصہ جسم کی کیمسٹری کو خراب کر دیتا ہے اور ہمیں تناؤ کی حالت میں لے آتا ہے اور ہم لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس مستقل دباؤ کی حالت سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے، شدید تھکاوٹ، مائیگرین جسے آدھے سر کا درد بھی بولا جاتا ہے، السر، دل کا دورہ، کمر درد، نروس اٹیک، سانس میں کمی اور دوسری اسی طرح کی کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بیماری نہیں جس کا تعلق براہ راست ہمارے جذبات سے نہ ہو۔ ان ساری باتوں سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور کیا محسوس کرتے ہیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ہی وقت میں غصے یا سکون کی حالت میں ہونا مشکل ہے۔ غصہ ایک جارحانہ جذبہ ہوتا ہے جو ہمارے سکون کو باہر نکال پھینکتا ہے۔ لہٰذا جب تک ہم غصے میں ہیں یا ناراض ہیں، ہم خوش نہیں رہ سکتے۔